یہ جو ڈیز ہیں یہ بہت زیادہ کیئرفل ہمیں رہنا ہے. اس میں نیچرل کلیمٹیز، زلزلہ ہے، خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت ہے، یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ مطلب نکل جائے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے تھوڑی تھوڑی بہتری والے معاملات جو ہیں وہ لگتا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کرنا شروع کرے گی، مگر یہ ہے کہ ایزی نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب کو 9ویں گھر سے ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. 9th ہاؤس جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو کس طریقے سے ملتی ہے ڈیوائن ہیلپ، لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری ہمیشہ آپ کے لیے یہی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے بہت زیادہ دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو ختم کرے اللہ تعالیٰ، اور جو آپ کی جائز حاجات ہیں اللہ ان کو جلدی جلدی پورا کر دے. آمین ثم آمین. جی، آج جس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کے پاس، اس کا تعلق ہمارے پیارے پاکستان سے ہے، عمران خان سے ہے، دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ہے، اور جو نگران حکومت ہے اس سے متعلق بات کریں گے جو نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دنیا میں کچھ چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، صرف اور صرف ایسٹرولوجی کی اینک لگا کے، ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے پاکستان کی. پاکستان جو ہے اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اگر ہم ذائچہ پاکستان کا دیکھتے ہیں، کرنٹ وقتی ذائچہ، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کمپیل ہوا کہ میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کروں آپ کے لیے. دیکھیں، کچھ پلینٹس جو ہیں انہوں نے 9 سے 23 تک پوزیشن اپنی چینج کی ہے. اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ میں نے کہا تھا کہ وہ 9 سے 23 والا جو معاملہ ہے اس کا پلینٹس کی شفل کا، اس کے بعد رزلٹس جو ہیں نا وہ آنے شروع ہوں گے. اچھا، اب آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ بارشوں کا سلسلہ رہا، کچھ بیچ میں زلزلہ بھی آیا. اسی طرح اب 18 اگست تک جو ہیں، 18-19 اگست تک جو ہیں کچھ چیزیں ایسی اللہ نہ کرے ہو سکتی ہیں کہ جو بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہو پاکستان کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ پبلک سے ریلیٹڈ ایشوز بھی کچھ اس طرح کے آ سکتے ہیں کہ جس سے چیزیں جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں، عوام کے لیے بھی کر سکتی ہیں. اور ظاہر ہے عوام جو ہیں وہ ہیں تو پاکستان ہے. اور دوسرا یہ میں عرض کروں، اس کی میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے اس میں سیٹن اور مارس وہ آپس میں کوئی اچھی نظر نہیں رکھ رہے. مارس بھی جو ہے وہ اداروں سے تو ریلیٹڈ ہے پلانٹ، مگر جو ہے نا پبلک اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. زحل جو ہے سیٹن وہ بھی پبلک سے ریلیٹ کرتا ہے، زمین سے ریلیٹ کرتا ہے، زمین سے جڑی چیزیں جو ہیں، انسان ظاہر ہے زمین سے جڑا ہوا ہے. تو یہ جو ڈیز ہیں یہ بہت زیادہ کیئرفل ہمیں رہنا ہے. اس میں نیچرل کلیمٹیز، زلزلہ ہے، خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت ہے، یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ مطلب نکل جائے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے زلزلے سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بھی کی تھی، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی کہ وہ چیز نہ ہو. مگر یہ ہے کہ زلزلہ پھر آیا اس کے بعد، مگر الحمدللہ وہ ایک بڑے لیول کا زلزلہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نقصانات سے ہمیں بچا لیا، آگے بھی بچائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. مگر یہ چیزیں ہیں یہ ذائچے میں ارائز ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو حکومت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں پاکستان کے، وہ ابھی آپ کو آپ سمجھ لیجئے نومبر سے پہلے ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے تھوڑی تھوڑی بہتری والے معاملات جو ہیں وہ لگتا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کرنا شروع کرے گی، مگر یہ ہے کہ ایزی نہیں ہوگا. ایزی اس لیے نہیں ہوگا کہ 2-3 بڑے آسپیکٹس جو ہیں نا نیگیٹو
وہ بن رہے ہیں آنے والی ڈیٹس کے اندر. کوئی اب یہ دیکھیں نا، مارس جو ہے وہ چلا جائے گا ورگو کے اندر، اور وہ مطلب کوئی ٹھیک چیز نہیں نظر آتی. پھر اس کے علاوہ سن اپنا ہاؤس 18-19 تاریخ کو چینج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیو میں چلا جائے گا. تو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جن لوگوں نے پہلے آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز کو انجوائے کیا ہے، یا جو بھی معاملات رہے ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لگتی ہیں کہ ان کے لیے جو پلینٹ ہے نا سیٹرن، وہ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور سیٹرن بیسیکلی کارما سے ریلیٹڈ پلینٹ بھی ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میرے عزیز ویورز، آپ اس چیز کو سمجھا کریں کہ مجھے جو چیز نظر آتی ہے ذائچے میں ایٹ ٹائمز، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اگر کسی شخص کے اوپر مجھے حملہ نظر آتا ہے، جی جان کا حملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، میں کسی شخص کا ذائچہ بناتا ہوں، اس کی جان پہ حملہ ہو رہا ہے، میں اس کا اگر نام لے دیتا ہوں، اور میں یہ بھی اگر ذائچے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ادھر سے ہوگا، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کی؟ میں خود بھی پرابلم میں آؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دیکھنے والے آپ لوگ تو دیکھیں گے، میری کسی بات سے ڈس ایگری کریں گے، مجھے آپ گالی گلوچ کر لیں گے، برا بھلا کہہ لیں گے، کہیں گے کہ یہ گول مول بات کرتا ہے، اس کو آتا کچھ نہیں، جو مرضی آپ کہیں. مگر میں نے اپنی سیفٹی کو بھی اور میں نے اپنی گفتگو کو بھی دیکھنا ہے کہ میں کس لیول پہ جا رہا ہوں. آپ مجھ سے بہت سارے کوسچنز کرتے ہیں کہ جی آپ فلانے کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے، آپ کو فلاں چیز نہیں نظر آتی. مجھے سب کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ. میں بھی آپ کی طرح کا پاکستانی ہوں، مگر میرے پروفیشن کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، میں نے اس سے باہر نہیں جانا ہوتا. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں کوئی سیاسی پنڈت نہیں ہوں، میں جو ہوں نا ایسٹرالوجی والا بندہ ہوں، میں اس سے باہر نہیں جا سکتا. اور ایک خاص ڈومین ہے، میں اپنی اس ڈومین کو، اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرتا. اچھا، اب عمران خان صاحب کی میں بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جس ٹائم میں پرابلم میں آئے ہیں، وہ لبرا کی ساتھ چل رہی تھی. جب فیصلہ ان کے خلاف آیا، وہ 30 صفحات کا جو فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے کے ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد ساتھ وہی چل رہی تھی لبرا کی، ٹائم لبرا کا ہی چل رہا تھا، اس میں وہ گرفتار بھی ہو گئے. اب 3 طرح کے ہوتے ہیں نا پلینٹس، ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. کہ میں آپ کو تھوڑا سا نا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نا سمجھا سکوں. دیکھیں، پلینٹس یا زوڈیک سائنز آپ کہہ لیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں پہلا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میوٹنٹ، پھر ڈائنامک، اور ایک ڈائنامک ہے، ایک میوٹنٹ ہے. اردو میں ہندی میں ہم بولتے ہیں چر، ستر اور گوچر، ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں نا اس میں، کیا اس کو کہتے ہیں، جو ٹرانزٹ میں ہے وہ گوچر میں آ جاتا ہے. یعنی کہ جو موجودہ حالات ہم دیکھتے ہیں وہ ہم گوچر میں دیکھتے ہیں. اچھا، اب جو موونگ، جو ڈائنامک ہے نا زوڈیک سائنس، ان میں جو بھی آپ کام کریں گے نا، وہ امید ہوتی ہے کہ وہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم بات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اوتھ ٹیکنگ کی بینگ پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس ٹائم پہ جو پلانیٹری پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ ڈائنامک زوڈیک سائنس، جس کے اندر انہوں نے وہ لیا، ان کو امپیچ کیا، مطلب وہ دوبارہ نہیں آ سکے اور وہ اتر گئے. یعنی ایک دفعہ انہوں نے لیا اوتھ، دوبارہ نہیں آ سکے. انہوں نے الیکشن جب لڑا تو اس وقت وہ فکسڈ اس کا ٹائم تھا ان کے لیے کہ وہ دیٹ واز ناٹ اے گڈ ٹائم فار ہم. انہوں نے جناب وہ الیکشن جو تھا ان میں آنے بھی نہیں دیا ان کو، اور آئیں گے بھی نہیں. اب وہ ابھی فی الحال ابھی ان کو مقدمات کا سامنا ہے، اور یہ اور یہ. اسی طرح سے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدمات ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں، وہ فکسڈ زوڈیک سائنس کے پلینٹس میں. اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ایک بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، کیونکہ میرا خیال ہے نیئرلی 200 کے قریب مقدمات ہیں. اوور آل نٹ شیل میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ مثال کے طور پہ توشہ خانہ والا ہے، جس میں ان کی نااہلی ہے. ذائچے کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو
عمران خان صاحب کو 9ویں گھر سے ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. 9th ہاؤس جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو کس طریقے سے ملتی ہے ڈیوائن ہیلپ, لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں, کس لیول کے اوپر ملتی ہے یہ اللہ کو پتا ہے, مگر یہ چیز ظاہر کرتی ہے 9ویں گھر سے جو آسپیکٹ جا رہا ہے ان کے فرسٹ ہاؤس میں, وہ ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگلے آنے والے 3-4 دن میں کافی حد تک اس والے معاملے سے ریلیف لیتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب کو ٹوٹل ریلیف فوری مل جائے گا, اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم. یہ اگست کا مہینہ ہے, ستمبر کا مہینہ ہے, اور پھر اکتوبر کا مہینہ. اکتوبر اور نومبر میں جا کے کہیں یہ سانس پراپر لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اگر, اب یہاں پہ اگر کی بات بھی ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کرتا ہے تو. اب مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذائقہ ہے میرے سامنے, اس میں اگر میں ان کے 4th ہاؤس کو ایز کینسر میں اس کو پڑھتا ہوں, چوتھا گھر تو مدر کا گھر ہوتا نا, اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی چیسٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, یہ ایریا جو ہے یہ ان دنوں میں افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مگر لائف تھریٹننگ ضرور ہے, لائف تھریٹننگ بہت زیادہ ہے. بیمار بھی ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے عمران خان صاحب, اور ٹھیک ٹھاک بیمار بھی ہو سکتے ہیں, اللہ ان کو صحت دے جی, بہت سارے لوگوں کے لیڈر ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ جو ڈیز ہیں اگست کے خاص طور پہ اور ستمبر کا آدھا مہینہ, یہ کچھ زیادہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. مگر اب بات آ جاتی ہے ڈیوائن ہیلپ کی. ابھی آپ دیکھیں گے ہم نے جو لاسٹ ویڈیو کی اس کے اندر میں نے بتایا کہ 5 تاریخ کو تو چلیں گرفتار ہوتے ہیں, ہم نے وہ ڈیٹ بھی دی تھی کہ 5 تک جو ہے وہ گرفتاری ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا کہ چاند جب اپنی منزل 52 گھنٹے کے بعد طے کرے گا تو یہ آسانی میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب جیسے جیسے چاند آگے بڑھتا جائے گا, یہ ٹھیک ہے سائفر بھی آ گیا اور چیزیں بھی آ گئیں, وہ تو دنیاوی فیکٹس ہیں, ہم نے ایسٹرولوجی کے حساب سے بات کرنی ہے. یہ جیسے جیسے چاند کی منزلیں آگے جاتی جائیں گی, چاند گھٹتا جائے گا, ان کی پرابلمز بھی گھٹتی جائیں گی. ٹھیک ہے, سائفر ہے یا القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا پھر اور بھی ان کے وہ معاملات ہیں, یہ آہستہ 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 چاند کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوئے جائیں گے. کافی آپ سمجھ لیں کہ ریلیف ان کو مل جائے گا. اور ان کی میرا خیال ہے کلاس جو ہے اس کو, جیل کی کلاس کو بھی چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے. بہرحال اسی طریقے سے یہ کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے مدد آتی ہے تو یہ ریلیف لے جائیں گے. اچھا جی, یہ ہو گئی عمران خان صاحب کی بات. اور یہ کچھ دن تک جو ہے نا آپ کو مطلب کچھ دن تک آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کو ان کی ضمانت اور دیگر معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں, ضمانت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا, اب بات آ جاتی ہے دیگر, ہم نے کہا تھا دنیا کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے نا پوری دنیا کا حساب اگر دیکھتے ہیں تو نیچرل کلیمٹیز جو ہیں وہ اللہ نہ کرے منہ کھلے کھڑی ہیں. اس میں پاکستان بھی ہے اور باہر کی دنیا بھی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جوپیٹر والی سائڈ کی, جوپیٹر جو ہے وہ ویسٹ کا لارڈ ہے, تو پاکستان سے اگر ہم ویسٹ دیکھتے ہیں تو یہ چیز آ جاتی ہے, افغانستان آ جاتا ہے, گلف کے بہت سارے ممالک ہیں, یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں, امریکہ ہے. تو یہ ممالک جو ہے نا یہ افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کافی زیادہ, اللہ نہ کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہے, اور ہم جتنا مرضی بتا لیں, اچھا بتا لیں, نیگیٹو بتا لیں, ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ صرف ایک کیلکولیشن کا علم ہے, اور کرنا وہی ہے جو میرے مالک نے کرنا ہے. ویسے میرا یہ دل کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اپڈیٹ کروں آپ لوگوں کو, اور گپ شپ کا بھی دل تھا, نارمل طریقے سے آپ کے ساتھ بات بھی کافی دن سے نہیں کر رہے تھے, وہ ہاروسکوپس کی ہے اور باقی. تو یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہوتی ہے ملاقات, اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. دیر دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں آپ سے, یہ دعا کرتا ہوا کہ اللہ میرے پیارے پاکستان کی خیر کرے اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے, پاکستان سے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں اللہ ان کی خیر کرے ہر طریقے سے, اور پوری دنیا کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ امن اور سکون والے معاملات رکھے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.